سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سورہ انفال کا 7واں رکوع اور 10ویں پارے کا 3 رکوع۔ اذ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق، یعنی مدینہ شریف کے جو منافق تھے وہ کہتے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہتے تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ یہاں وہ مراد ہیں جو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ رہتے تھے جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک اور تردد باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو قلیل دیکھا تو شک اور بڑھا اور مرتد ہو گئے اور کہنے لگے، غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں کہ اتنی قلیل تعداد ہونے کے صرف 2 گھوڑے لے کر مقابلے کے لیے نکلے ہیں، 6 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر رکھے ہیں۔ تو یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دے اور اس کے فضل اور احسان پر مطمئن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کا حافظ اور ناصر ہے۔ اے مسلمان کہ دین نے انہیں دھوکے میں نہیں ڈالا، 8 تلواریں لے کر 1000 کے لشکر سے مقابلے کے لیے ایسے ہی کھڑے نہیں ہو گئے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، یعنی وہ وقت جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، اس وقت کافروں کی بے بسی اگر تم دیکھو، یضربون وجوہہم وادبارہم، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر لوہے کے ہتھوڑے جو آگ میں لال کیے ہوئے ہیں، اور ان سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ پڑتی ہے اور سوزش ہوتی ہے۔ ان سے مار کر فرشتے کافروں سے کہتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو آگ کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبتیں اور عذاب بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے کفر کیا اور گناہ کیے یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بغیر جرم کے عذاب نہیں کرتا، اور کافر پر عذاب کرنا یہ عدل و انصاف ہے۔ جس نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری، واقعی اس نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ اس قلیل زندگی میں وہ عیش و عشرت کر لے، لیکن مرنا ضرور ہے، اور جب انسان کو موت آئے گی تو زندگی چاہے 60 برس وہ زندہ رہے یا 100 برس زندہ رہے، دنیا اس کے لیے 1 سیکنڈ جیسی ہوگی۔ جب موت آئے گی تو خیال کرے گا میں دنیا میں کیا رہا، کچھ بھی نہیں رہا، اور سارے مزے انسان بھول جاتا ہے موت کے ایک جھٹکے کو دیکھ کر۔ جن مزوں کے لیے انسان گناہ کرتا ہے یا کافر کفر اختیار کرتے ہیں، یہ سب مزے عارضی ہیں، تھوڑی دیر لذت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ نامہ اعمال میں باقی رہتے ہیں۔
کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور، یعنی ان کافروں کی عادت کفر میں اور سرکشی میں فرعونی اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے۔ تو جس طرح وہ ہلاک کیے گئے، یہ بھی میدان بدر میں غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیے گئے اور قید میں مبتلا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین جان کر ان کی تکذیب کی، یعنی فرعونیوں کو یہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جان پہچان کر تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس جملے پر بار بار غور کرنا چاہیے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نہ بدل جائیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس نعمت کو نہیں بدلتا، انعمها علی قوم، جو اس نے اس قوم پر انعام فرمائی ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، یعنی جب تک ان کا حال زیادہ بدتر نہ ہو جائے۔ کافر گناہگار ہوتے ہیں، سیاکار ہوتے ہیں، پھر بھی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن پھر وہ گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ کافر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، عورتیں یہی کام رات میں کرتی ہیں، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے، قتل و غارت گری کرتے، زنا کرتے اور بہت سارے بے حیائی کے کام کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دی، امن دیا، جہاں جاتے ان کی عزت ہوتی کہ یہ اہل مکہ ہیں، اہل حرم ہیں، اور اللہ نے اپنا حبیب ان کے پاس بھیج دیا۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں پر شکر تو نہ کیا، بلکہ یہ سرکشی کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا، انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، لوگوں کو دین کی راہ سے وہ روکنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قحط سالی مسلط کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔